السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچا وارث بنائے۔ ماں باپ کی وراثت ہمیں پتہ ہوتا ہے وراثت کہاں ہے، کون سی وراثت ہے۔ گورنمنٹ کی کاغذات نکلواتے ہیں، ایک مرلے وراثت پر کوئی دوسرا قبضہ کرے تو ہم لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں، قتل و غارت کے قتل و غارت۔ زمین کے چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر قتل ہو جاتے ہیں، خاندان قتل۔ میرے عزیزوں، جب کہا جاتا ہے علماء نبیوں کے وارث ہیں، بندہ ہو وارث، اس کو پتہ ہو ہی نہ تو وارث ہو سکتا ہے؟ وہ ہو جاہل کہے میں نبیوں کا وارث ہوں، وہ وارث ہے؟ نہیں، وہ جھوٹا ہے، وہ وارث نہیں ہے۔ وارث کون ہے؟ وارث وہ ہے جس کو قرآن و حدیث کی تمام چیزوں کا، تمام علوم و فنون کا پتہ ہو، بڑی باریک بینی کے ساتھ اس کا مطالعہ ہو، پکی گریز تو ہو، پھر ہی وارث ہوگا نا، پھر ہی وارث ہوگا نا۔ قرآن و حدیث اہل الحدیث کا شعار ہے، ہماری پہچان ہے، ہمارا منہج ہے قرآن و حدیث۔ دین دو ہی چیزوں کا نام ہے، ہمارا ایمان ہے۔ دین متن کے لحاظ سے بھی مکمل ہے، دین فہم کے لحاظ سے بھی مکمل ہے، معنی کے لحاظ سے بھی مکمل ہے، ہر طرح سے ہمارا دین مکمل ہے۔ آج کی مجلس میں آپ بیٹوں کو علوم حدیث کہ 100 فنون کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث میں کتنے فنون ہیں؟ 100۔ جو سچا وارث بننا چاہتا ہے وہ تو ان فنون پر زندگی کھپا دے گا، زندگی لگا دے گا۔ نہیں جی علماء کی قدر نہیں ہے، ہاں یہ جھوٹ ہے قدر؟ کیوں نہیں قدر ہے؟ قدر کروانے کے لیے ہمیں سچا طالب علم بننا ہے۔ قدر کروانے کے لیے ہمیں قرآن و حدیث پر اپنا تن من دن سب کچھ قربان کرنا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم میں مرفوع احادیث لاتے ہیں، مرفوع اقوال وغیرہ تابعین صحابہ کے نہیں لاتے، لیکن بعض اہمیت کو واضح کرنے کے لیے امام مسلم تابعین کے اقوال لائے ہیں، محدثین کے بھی لائے ہیں، بہت کم موقوفات بھی ہیں صحیح مسلم میں، بہت کم۔ یحییٰ بن ابی کثیر الیمامی، یمامہ کے رہنے والے، ان کا قول امام مسلم صحیح مسلم میں لائے ہیں۔ مانا جب آپ اپنا سب کچھ علم کو دے دیں گے، سب کچھ، آپ کو تھوڑا سا علم ملے گا۔
آپ کو تھوڑا سا میرے بیٹوں ہمیں قرآن و حدیث میں بہت زیادہ محنت کرنی ہے. حدیث کو 4 طرح میں ہم تقسیم کرتے ہیں. کتنے طرح میں؟ 4. پہلی قسم حدیث کی کیفیت. حدیث کی کیفیت. دوسری قسم سند. دوسری قسم سند. تیسری قسم متن. متن. چوتھی قسم اسماء الرجال. چوتھی قسم اسماء الرجال. پھر حدیث کی کیفیت، سند، متن، اسماء الرجال. حدیث کی کیفیت کا تعلق بھی سند کے ساتھ ہے، سند کا تعلق بھی سند کے ساتھ ہے، اسماء الرجال کا تعلق بھی سند کے ساتھ ہے. گویا کہ سند کے متعلق 38 علوم ہیں. کتنے؟ 38 علوم ہیں. اور متن حدیث کے متعلق 45 علوم ہیں. یہ کل بنتے ہیں 83. کتنے؟ 80 3 83. یہ جو تقسیم ہے 83 علوم کی، 4 اصل بنا کر ان کے آگے تقسیم، یہ امام ابن الجزری نے کی ہے. امام مشہور امام سب اشرا والے مشہور امام ابن جزری، ان کی جیسے علوم قرات پر کتابیں ہیں ویسے علوم حدیث پر بھی کتابیں ہیں. کس کی؟ امام ابن الجزری. یہ جو بعض نے مثلا امام ابن صلاح رحمہ اللہ نے علوم حدیث کی 65 قسمیں بنائیں، بعض نے 93 بنائیں، بعض نے 80 بنائیں، انہوں نے 83 بنائیں، بعض نے 100 بنائیں. واضح؟ جنہوں نے 100 بنائیں انہوں نے مدغم نہیں کیا، الگ الگ کر دیا. جنہوں نے 83 بنائی انہوں نے تو جو ملتی جلتی تو ان کو مدغم کر دیا. اس لیے میں نے لفظ بولا 100. کتنا بولا؟ 100. سب سے پہلی قسم ہے حدیث کی کیفیت. کیا چیز ہے؟ حدیث کی کیفیت. توجہ کرنا ذرا، توجہ کرنا بیٹو. حدیث کو لینا، حدیث کو بیان کرنا، اس میں 6 فنون ہیں. کتنے؟ 6. حدیث کو لینا، حدیث کو بیان کرنا، اسے کیا دیتے ہیں؟ تحمل و ادا. تحمل و ادا. تحمل میں نہ لینا، ادا میں نہ ادا کرنا. اس میں کل 6 فنون ہیں. پہلا فن اہلیت التحمل، حدیث لینے کی اہلیت. کب ایک طالب علم محدث سے حدیث لے سکتا ہے؟ نمبر 2 طرق التحمل، حدیث کو لینے کے طریقے. حدیث کو لینے کے طریقے. ایک طریقہ نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 8 طریقے ہیں. 8. کتنے؟ 8 طریقے ہیں طرق التحمل. سند میں کہیں حدثنا، کہیں اخبرنا، کہیں قرات علیہ اسماء، کہیں اخبرانی، کہیں ان، کہیں سمیت، کہیں تعالی. ہے نا فرق؟ ہے نا فرق؟ یہ فرق، یہ حدثنا اخبرنا،
انہیں کیا کہتے ہیں؟ تحمل و ادا. کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے طرق التحمل. کیا ہے؟ طرق تحمل. تیسرا فن ہے کتابت الحدیث. حدیث کو لکھنا. حدیث کو لکھنا. صحیح بخاری والے بیٹے نگل کر لیں، ہم نے صحیح بخاری کو ساتھ ساتھ اپنے قلم سے لکھنا بھی ہے. تمام حدیث کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، طلبہ لکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ. محدثین نے کتابت الحدیث فن کو زندہ کرنے کے لیے مستقل کتابوں کو اپنے ہاتھ سے لکھا. چوتھا فن ہے آداب راوی الحدیث. راوی حدیث کی آداب. پانچواں فن ہے روایت الحدیث. حدیث کو روایت کرنا. چھٹا فن ہے آداب طالب الحدیث. حدیث کے طالب علم کے آداب. سند. سند سند کے ساتھ جو فنون ہیں اس کی قسمیں ہیں 11. کتنی قسمیں ہیں؟ 11. پہلی قسم فی من تقبل روایتہ وترد. دوسری قسم فی التدلیس. تدلیس. تیسری قسم فی العنان. چوتھی قسم فی المزید فی متصل الاسانید. پانچویں قسم فی العالی والنازل. چھٹی قسم السابق واللاحق. ساتویں قسم فی روایت الاقران. آٹھویں المدبج. المدبج. نویں الآباء عن الابناء. دسویں الاکابر عن الاصاغر. 11ویں من لم یروی عنہ الا راو واحد. یہ 11 قسمیں ہیں جن کا تعلق سند کے ساتھ ہے. جن کا تعلق سند کے ساتھ ہے. ایک ایک قسم پر محدثین نے کتابیں لکھی ہیں. مثلا تدلیس مدلس راوی، اس کا تعلق ہے سند کے ساتھ. راوی سند میں مطلب ہوتے ہیں. اب اس مسئلے پر درجنوں کتابیں ہیں، درجنوں محدثین. ہر محدث نے ایک ایک فن پر مستقل کتابیں لکھی. کیوں کتابیں لکھی؟ تاکہ ہمیں یہ فنون سمجھ آ جائے. اسماء الرجال 21 قسموں کا تعلق ہے اسماء الرجال کے ساتھ. کتنے فنون؟ 21. معرفت الصحابہ. پہلی قسم معرفت الصحابہ. دیکھو میرے عزیزو، صحابہ کا تعلق سند کے ساتھ ہے نا. سند کے ساتھ ہے نا. جرح و تعدیل کے ساتھ ہے نا. تو یہ صحابہ کی معرفت پر، صحابہ کے فن پر درجنوں کتابیں ہیں، درجنوں. امام بخاری رحمہ اللہ نے 16-17 سال کی عمر میں جو سب سے زندگی میں پہلی کتاب لکھی تھی وہ کیا تھی؟ قضاء صحابہ و تابعین. صحابہ کے فیصلوں پر، تابعین کے فیصلوں پر کتاب تھی. ان کے فقہی آراء، عقدی آراء پر کتاب تھی امام بخاری صاحب سے. قضاء صحابہ و تابعین. یہ مفقود ہے. یہ کیا ہے؟ نہیں ہے، مفقود ہے.
دوسری کتاب لکھی امام بخاری صاحب نے اصحاب النبی، اصحاب النبی. یہ دو کتابیں امام بخاری نے صحابہ پر لکھی ہیں. ابن حجر کی کتابیں، دیگر محدثین کی کتابیں. سمجھا گئی؟ ہمیں یہ کتابیں پڑھنی ہیں، ہمیں یہ کتابیں پڑھنی ہیں. معرفت التابعین، طبقات الروات، الاسماء والکنى، من عرف باسم، الالقاب، المختلف والمختلف، المتفق والمفترق، ما ترتب منهما، المتشابهون في الاسم واسم الاب، من نسب الى غير ابيه، الانساب المخالفه لظاهرها، الاسماء المفرده، من ذكر باسماء واوصاف مختلفه، معرفته الموالي، الاسماء المبهمه، الثقات والضعفاء، من خلط من الثقات، اوطان الرواة، الاخوة، التواریخ والوفیات. تاکہ سمجھو یہ 21 قسموں کا تعلق ہے اسماء الرجال کے ساتھ. جرح و تعدیل کا ہی نام ہے اسماء الرجال. جرح و تعدیل کا ہی نام ہے اسماء الرجال. متن حدیث، حدیث انما الاعمال بالنیات مثال کے طور پر متن حدیث کے ساتھ جو فنون ہیں ان کا وہ ہیں 45. کتنے ہیں؟ 45. المتواتر، الاحاد، المشہور، الصحیح، الحسن، الصالح، الضعیف، المضاعف، الغریب، العزیز، المسند، المتصل، المرفوع، الموقوف، المكتوب، المرسل، المدلس، المعنعن، المؤنن، المنقطع، المعلق، الموضل، الشاذ، المنكر، الفرد، المعلل، معلل علل، المدرج، المسترد، المقلوب، المركب، المنقلب، المصحف، الموضوع، المسلسل، العالي، النازل، الناسخ، المنسوخ، المختلف، المدبج، زيادات، الثقات، الاعتبار، الشواهد، المتابعات، غریب الحدیث. یہ 45 فنون کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ فن متن حدیث کے ساتھ. ایک ایک فن پر درجنوں کتابیں ہیں، ایک ایک فن پر درجنوں کتابیں ہیں. طریقہ کیا ہے؟ ہم کیسے ان فنون میں ماہر بنے؟ طریقہ کیا ہے؟ سمجھاؤں؟ عمل کریں گے؟ طریقہ یہ ہے، مسئلہ تدلیس والا مسئلہ یہ سمجھنا ہے. جو آپ کے پاس چھوٹی سے چھوٹی کتاب ہے اس کی فہرست نکالیں، تدلیس پر جو بحث ہے اس کو سمجھیں، ازبر کریں، اساتذہ سے پوچھیں. پھر جو بڑی کتاب ہے نا، پھر اس سے بڑی، پھر اس سے بڑی، پھر اس سے بڑی. علوم حدیث پر 100 سے زیادہ کتابیں ہیں. علوم حدیث پر، مشترک علوم حدیث پر، ایک ایک اصول پر، ایک ایک فن پر تو درجنوں کتابیں ہیں. پھر اسی بحث کو بڑی کتابوں میں دیکھنا ہے، اور بڑی میں اور بڑی میں. دنیا میں جو بھی کتابیں اس مسئلے پر لکھی گئی ہیں کوشش کرنی ہے ساری میں اکٹھی کروں. آج نیٹ کا دور ہے، گوگل کا دور ہے، شاملہ کا دور ہے. بڑی ہزاروں کتابیں
نیٹ پر PDF پڑھی ہیں، کلک کریں کتاب آپ کے پاس محفوظ۔ شاملہ ایک بہت بڑا سافٹ ویئر ہے، اس میں ہزاروں کتابیں ہیں، فری میں، کوئی 1 روپیہ نہیں چاہیے، فری میں کتابیں۔ یہ جو بہانہ تھا نا کہ جی کتاب کیسے خریدے، پیسے نہیں ہیں، کتابیں مہنگی ہیں، وہ سارے بہانے ختم ہو گئے ہیں۔ ہاں اچھی کتابیں خریدیں، ضروری کتابیں، ورنہ PDF شاملہ وغیرہ لاکھوں کتابیں پڑھی ہیں، لاکھوں کتابیں۔ جب ہمیں شوق پیدا ہوگا ہم مطالعہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ دور دور تک مطالعہ کریں گے۔ جو مطالعہ کرنا ہے اس کو اشارتاً لکھتے جائیں، فوائد لکھتے جائیں، جو سمجھنے لگے اساتذہ کے پاس جائیں، استاد جی سمجھائیں مسئلہ کیا ہے۔ ایک اصول سمجھنے کے لیے خواہ مہینہ لگ جائے، خواہ سال لگ جائے، اس کو چھوڑنا نہیں۔ یہ جتنے میں نے قسموں کے نام پڑھے ہیں، تقریباً ہر قسم پر میں آپ کا بھائی کتابیں لکھ چکا ہوں۔ ایک ایک کتاب تو ضرور لکھی، ورنہ 2 3 بھی کتابیں لکھی ہیں۔ ان قسموں پر میں نے دورے بھی کروائے ہیں، مہینہ میرے دورے میرے YouTube پر سارے پڑے ہوئے ہیں، 70 سے زیادہ دورے میں کروا چکا ہوں۔ جس اصول پر مطالعہ کرنا ہے، دنیا میں جو کچھ بھی لکھا گیا اس کو کچھ خریدنا ہے، کچھ PDF، کچھ شاملہ چیزوں کو پہلے کتابوں کو اکٹھا کرنا ہے، پھر مطالعہ شروع کر دینا ہے۔ ساتھ پڑھا رہا ہوں طلبا کو، فزیکل آن لائن دونوں طرح، ساتھ ریکارڈنگ جاری ہے، ساتھ وہ فوائد لکھتا جا رہا ہوں۔ مہینے 2 مہینے میں کافی مطالعہ بھی ہو جاتا ہے، دورہ بھی ہو جاتا ہے، کتاب بھی لکھ جاتا ہوں۔ سمجھا گی؟ انشاءاللہ وہ میرے 70 سے زیادہ دورہ جات وہ کئی جلدوں پر ایک ہماری کتاب اگلے مہینے میں ہم اس کو شائع بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ، بڑی کتاب ہے۔ جو کچھ میں نے لیکچر دیے وہ دورہ جات علوم حدیث کے 100 قسموں پر، وہ کئی جلدوں پر ہماری کتاب بھی شائع ہوگی انشاءاللہ۔ فائدہ کے نقصان طریقہ میں نے سمجھا دیا، علوم حدیث میں ماہر کیسے بننا ہے۔ یہ 100 قسم 83 قسموں کے میں نے نام آپ کو بیان کر دیے۔ کتنے قسموں کے؟ سمجھا دیا۔ اس کا تعلق حدیثی کیفیت سے ہے، اس کا سند سے، اس کا متن، اس کا سماع رجال سے۔ اصل 2 ہی ہیں، سند اور متن، تیسری چیز ہے کیوں نہیں؟ اچھا، امام خطیب بغدادی، بغداد کے بہت بڑے امام رحمہ اللہ، انہوں نے 10-15 کتابیں لکھی علوم حدیث کی مختلف اصطلاحات پر۔ کتنی کتابیں؟ 10-15 کتابیں، بڑی زبردست کتابیں لکھی۔ یعنی دنیا میں جو بھی علوم حدیث ہے، دنیا میں جس نے بھی علوم حدیث پر کتابیں لکھی، ان کا اول آخر سب سے بڑا مرجع کون ہے؟ امام خطیب بغدادی۔ ان کی کتابوں سے ہی فائدہ لیے۔ آج سے 2 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نے امام خطیب بغدادی کی تمام کتابوں سے اختصار کے ساتھ تاریخ بغداد سمیت اور ان کی کتابوں سے علوم حدیث کو سارا جمع کر دیا۔ اختصار علوم الحدیث عند الخطیب کے نام سے، سمجھا گی؟ عربی میں یہ جو ایک اصطلاح کا مطالعہ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا بیٹو؟ بصیرت ہے نا، بصیرت پیدا ہوگی، اس علم سے محبت پیدا ہوگی۔ ایک اصطلاح پر جو کچھ لکھا گیا ہے آپ مطالعہ کر رہے ہوں گے۔ دائرہ معارف علوم حدیث، یہ ابھی 2-3 مہینے پہلے 3 جلدوں میں ہم نے کتاب شائع کی۔ یہ ساری کتاب ہے دائرہ معارف علوم حدیث کے نام سے۔
جب تک طالب علم ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے سینکڑوں کتابوں کا مطالعہ نہیں کرے گا وہ محدث بن سکتا نہیں بن جائے گا اصطلاحات المحدثین پڑھیں تفسیر مصطلح پڑھ جائیں نزہۃ النظر پڑھنے کافی ہے نہیں بیٹو یہ کتابیں تو ہماری ابتدائی ہیں یہ تعارف کرواتی ہیں علم حدیث ہے کیا علم حدیث ہر مسئلے میں بریکیاں ہیں مسائل ہیں فروعات ہیں جزئیات ہیں تو ہم نے پکا سچا وارث بننا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک علم کا بننا ہے کہ نہیں تو بننے کے لیے طریقہ کیا ہے ایک مسئلے کو لینا ہے اس کے پیچھے لگ جانا ہے سینکڑوں کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے اللہ رب العالمین آپ کو مرجع خلائق بنا دے گا آپ بیٹے ایسی کتابیں لکھیں کہ دنیا آپ کی محتاج بن جائے گی آپ وہ کام کر گزریں گے جو آپ کے زمانہ میں دور دور تک کسی نے وہ کام نہیں کیا ہوگا اچھا یہ کام یہ چونکہ میری ایک سوچ تھی اسی پر میں دورے کروا رہا تھا کہ ایک اصول پر تمام علوم حدیث کی کتابوں کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے کروانا ہے اس پہ کام خود بھی کر رہا ہے شاگردوں کو بھی لگایا ہوا 5 سے سال پہلے مجھے پتا چلا مراکش کے علماء نے المعجم التاریخ للمصطلحات الحدیثیہ المعرفہ یہ کتاب لکھ دی ہے 2 جلدوں میں شائع ہوئی پتہ چلا جلدی منگوائی پڑھا دل خوش ہو گیا یعنی جو میں ایک معجم تیار کروا رہا تھا اس سے ملتا جلتا کام یہ ہو گیا عربی میں کام سارا ہو گیا یہ ہمارے دوست ہیں میلسی کے تعالیٰ سلفی صاحب جامعہ رحمانیہ میں پڑھاتے ہیں لاہور میں وہ میری ٹیم کا حصہ ہیں ان کو میں نے کہا بھیا اس کے نا ترجمہ شروع کر دیں انہوں نے ترجمہ شروع کر دیا وہ مجھے ترجمہ کر کے فیلیں بھیجتے رہے اس کے اندر جو فوائد میرے پاس تھے میری کتابوں کے اہم فوائد جو یہاں نہیں تھے وہ بھی میں نے اس میں اپنا ذکر کر کے وہ اس میں نے ایڈ کر دیے اب یہ جو کتاب ہے اصول حدیث کے سینکڑوں مسائل کا تخصصاتی مطالعہ سینکڑوں کتابوں کے حوالوں کے ساتھ علوم حدیث کی بحوث کو اس میں جمع کر دیا گیا ہے مبارک ہو سمجھ لگی میرے خیال میں یعنی مثلا مرفوع حدیث کسے کہتے ہیں ابن حجر صاحب نے جو تعریف کی ہے یہاں ملے گی خطیب بغدادی کی تعریف یہاں ملے گی ابن صلاح کی یہاں عراقی کی یہاں امام سخاوی کی یہاں سیوطی صاحب کی ساری چیزیں یہاں ملے گی انہوں نے شیخ البانی صاحب مولوی یمانی صاحب یہ جو ہمارے دور کے بڑے ان کو جمع نہیں کیا اب کتاب میں اس کو شائع کر رہا ہوں تو میں نے یہ جو ہمارے موجودہ دور کے بڑے محدثین تھے ان کی آراء کو بھی ہر مسئلے میں کوشش کر کے ہم نے جمع اس کے اندر ایڈ کر دیا اپنی طرف سے اضافہ کرتے یہی بات میں آپ کو ایسے سمجھانا چاہتا ہوں ایک مثال دے کر بیٹو نیم حکیم خطرہ جان نیم ملا خطرہ ایمان جو چھوٹا موٹا حکیم ہوگا وہ بیڑا گھر کی کرتا ہے وہ تجربے کر لوگوں کو مارتا ہے وہ شیخ چلی ہوتا ہے تجربے کر کے لوگوں کو مارتا ہے
جو مستند بڑا حکیم ہوتا ہے ان کی باتیں بھی اتھینٹک مستند اور ایک سند ہوتی ہیں. یہی حساب ہے عالم دین کا، مولانا کا، خطیب کا، یہی حساب ہے. امام عراقی کا میں نے 2-3 دفعہ نام لیا کہ بہت بڑے امام تھے امام عراقی رحمہ اللہ. امام عراقی نے اس دور میں ابن حجر کے سادہ میں سے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی تھی خطباء کی بدعات پر. خطباء کی واعظین خطباء کی بدعات و خرافات پر. شاہ صاحب اس کتاب پہ کام کریں، بڑی زبردست کتاب ہے. یعنی وہ محدثین کے دور میں واعظین میں کیا کیا بدعات و خرافات تھیں. اللہ کی قسم آج تو اس سے 100 گنا زیادہ ہیں، آج تو 100 گنا زیادہ ہیں. ایک طالب علم ایک مسئلہ کی تحقیق جستجو میں 1-2 کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، وہ ساری عمر پوچھتا ہی رہے گا استاد جی مسئلہ سمجھایا سے ہے نا. کبھی خود تحقیق نہیں کی، خود مطالعہ نہیں کیا. دوسرا طالب علم جو ایک مسئلہ سامنے آیا بس اس کے پیچھے لگ گیا، درجنوں کتابوں کا، سینکڑوں کتابوں کا مطالعہ کیا. مجھے بتائیں محدث کون بنے گا؟ 2 کتابوں کا مطالعہ کرنے والا. ایک ساتھی یعنی 2010-11 میں تقریباً دارالسلام نے مسند احمد پر کام کروانا تھا. مسند احمد پر انہوں نے مجھے بھی بلایا، ٹیم ورک تھا. میں نے بھی، ہم 2-3 ساتھیوں نے کام کیا مسند احمد پر. وہ چھپی انگلش میں عربی میں ہمارے کام سے. اچھا ہم بات کر رہا تھا، کیا بات کر رہا تھا؟ مسند احمد پر کیسے تھے بدعات و خرافات. یعنی نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. میرے بیٹو جب ہم ایک مسئلہ کو لے کر اس کے پیچھے لگ جائیں گے، پوری تحقیق کریں گے، چھان پھٹک کریں گے، پھر وہ علم بھی پکا ہوگا. مسند احمد پر اللہ نے 2011-12 میں کام کا موقع دیا. اس میں 5-6 کام تھے، اس کام میں 5-6. ایک یہ بھی کام تھا کہ نسخہ میمنیہ مسند احمد کا سب سے اچھا نسخہ، اس کے ساتھ تقابل بھی کرنا ہے. تقابل جو فرق ہو میمنیہ میں وہ نیچے حاشیہ میں لکھنا تھا، ہم نے وہ بھی کام کرنا تھا. وہ نسخہ کہیں سے مل نہیں رہا. بہرحال وہ مجھے پتا چلا ایک مولانا صاحب کے گھر میں نسخہ پڑا ہے. میں ان سے ملا، کہا شیخ محترم سنا ہے آپ کے پاس نسخہ میمنیہ ہے؟ جی ہے میرے پاس. میں نے کہا ادارہ دے دو، ادارہ 1-2 سال کے لیے تقابل کرنا ہے، کام کر رہا مسند احمد پر، مکمل کر کے واپس کر دوں گا. کہتے نا کتاب میری محبوب ہے. محبوب کسی کو ادھار دیا جاتا؟ عربی میں شعر وہ پڑھنا شروع کر دیجیے. اب میں بھی آگے سے ابن بشیر تھا، یعنی جو کام کرنا ہے انشاءاللہ وہ کر کے گزرنا ہے. اللہ کے لیے بندہ کام کرے تو ببر شعروں کے اندر سے چیز ہم نکالنا چاہتے اللہ کی رحمت سے. اچھا جب اس نے شعر پڑھے اللہ نے میرے ذہن میں باتیں ڈال دی. میں نے کہا شیخ محترم آپ نے کتنے سالوں سے یہ کتاب آپ کے پاس ہے؟ کہتے 15-16 سال ہو گئے ہیں، میرے گھر میں ہے، میں نے خریدی تھی 15-16 سال سے. میں نے کہا شیخ صاحب ہم دونوں کے درمیان تیسرا اللہ ہے، اللہ ہماری باتیں سن رہا ہے. ان 15-16 سالوں میں اگر ایک بھی بار آپ نے مسند احمد کھول کر کوئی حدیث پڑھی ہے نسخہ آپ کا، اگر نہیں پڑھی نصیب نہیں ہوا
وقت نہیں ملا، شوق تھا کتاب خرید لی، 15-16 سالہ زندگی میں مسند احمد کھول کر نہیں دیکھی تو نسخہ میرا آریہ دانی پکا پکا میرا۔ انہوں نے مجھے گلے لگا لیا، کہتے شاہ صاحب انسان ہیں، کمزور ہیں، آپ نے اللہ کو درمیان میں ڈالا ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا، نسخہ آپ کا وہ ابھی بھی میرے لائبریری میں ہے، ابھی بھی میرے گھر میں پڑا ہے۔ یہ کون ہے؟ انبیاء کے جھوٹے وارث ہیں یہ انبیاء کے؟ بولو یہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس مطہر دین کے جھوٹے دائی ہیں، جھوٹے مبلغ ہیں، منبر کے وارث نہیں تھے، پیسہ تھا، شہرت تھی، بال تھی، بے دین انتظامیہ تھی، انہوں نے کہا وہ خود بھی جاہل ان پڑھ مولوی مل گیا، 15 سال مسند احمد گھر میں دیکھنا نصیب نہیں ہوئی، وہ سچا وارث ہے جھوٹا وارث ہے؟ ایسے کوئی اچھی تمنا ہے، اچھی توقع ہے؟ یہ تحقیق کرے گا، یہ خود بھی 70% ضعیف اور لوگوں کو بھی ضعیف دین بیان کرتا رہے گا، ایسے ہی ہوگا کہ نہیں؟ ایسے ہی ہوگا۔ جب غم لگ جائے گا میں نے سچا وارث بننا ہے تو پھر حدیث کی ایک ایک اصول پر، ایک ایک سند پر دراسے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ شیخ البانی رحمہ اللہ نے لکھا اپنی ارواء الغلیل میں، طالب العلم فریض علی کل مسلم، شیخ نے کہا یہ روایت حسن لغیری ہی ہے، مجھے اس کی 9 سندیں ملی ہیں، 9 یا 11 سند جمع کرنا ہے، سند جمع کرنا، یہ باقاعدہ فن ہے سند جمع کرنا۔ شیخ البانی صاحب کے دوسرے شاگرد ابو اسحاق الحوینی مصر والے قطر میں فوت ہوئے پچھلے 2 سال پہلے رحمہ اللہ، محدث امام، انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں میرے استاد کی اس کی 11 سندیں ملی تھیں، میں نے اور تتبع کیا، مجھے اس کی 30 سندیں مل گئی ہیں۔ بولو کتنی سندیں؟ 30 سندیں مجھے اس کی مل گئی ہیں۔ اور مسند احمد کی بات میں نے کر دی، مسند احمد کی بات کر دی۔ ہمارے بڑے کون تھے؟ ہمارے اسلاف کون تھے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فتنہ خلق قرآن سے پہلے مسند احمد مکمل لکھ لی تھی، پھر کئی سال جیلوں میں رہے، بادشاہ تکلیفیں دیتے رہے، جب گھر واپس آئے جسم زخموں سے چور ہے، جسم زخموں سے چور ہے، عبداللہ کو کہتے ہیں، بیٹے عبداللہ کو، عبداللہ بیٹا بات سنو، جی ابو جی، صالح کو بلاؤ، صالح بیٹے کو بلاؤ، ابو جی بلا لیا، میرے بھتیجے حنبل کو بلاؤ، حنبل، یہ امام احمد صاحب کے دادا کا نام بھی تھا اور بھتیجے کا نام بھی حنبل تھا، اس کو بھی بلاؤ، تینوں اکٹھے ہو گئے، جسم چھلنی ہے، زخموں سے چور ہے، کہتے ہیں بیٹو فارغ نہیں بیٹھا جاتا، میرا دل کرتا ہے ہم مسند احمد پڑھیں، میری مسند پڑھیں۔ چند مہینوں میں پوری مسند احمد بیٹوں نے اپنے باپ پر مکمل پڑھی۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کئی بار مسند احمد مکمل پڑھی۔ استاد محترم نور پوری صاحب رحمہ اللہ کے حالات میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک حدیث تلاش کرتے کرتے مسند احمد ساری پڑھ لی، مسند احمد ساری پڑھ لی۔ یعنی جب شوق ہوگا، علم کے ساتھ محبت ہوگی تو مطالعہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں، اس علوم حدیث کی ایک ایک اصطلاح کو لے کر اس پر مطالعہ کرنا، اس پر دراسہ کرنا، اس پر لمبی چوڑی بحوث لکھنا، کام کرنا کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ محدث بن جائیں گے، آپ مرجع خلائق بن جائیں گے،
آپ کو بڑا علم کا تعارف، علم کی لذت نصیب ہوگی. بات سمجھ آ گئی؟ صحیح حدیث کی تعریف جب ہم کرتے ہیں، سند متصل ہو، راوی عادل ہو، راوی ضابط ہو، شاذ نہ ہو، معلول نہ ہو. صحیح حدیث کی تعریف میں جو 5 شرطیں ہیں، سند متصل ہو، راوی عادل ہو، راوی ضابط ہو، شاذ نہ ہو، معلول نہ ہو. لاہور ایک ادارہ ہے الحکمہ انٹرنیشنل تخصص کا، ہمارے دوست ہیں، وہ مجھے ہر سال بلاتے ہیں. پچھلے سالوں 2 سال پہلے نے مجھے بلایا، ایک ہفتہ میں ان کو پھر وہاں ڈیرا لگاتا ہوں ان کے پاس ہی. اچھا، میں نے کہا بھائیو، طلبہ سے کہا، میں نے کہا اس سال میں آپ کو صحیح حدیث کی تعریف سمجھاتا ہوں. 6 دن کلاس تھی، 6 دن، 5 شرطیں تھیں صحیح حدیث کی. وہ میں 6 دن صحیح حدیث کی شرطوں پر ہی بات کرتا رہا. وہ سارا یوٹیوب پر ہے میرا دورہ، شاید دورہ نمبر 45 ہے. وہ پلے لسٹ میں جائیں گے تو آگے ہوگا صحیح حدیث پر دراسہ. اچھا، سند متصل ہو، توجہ کرنا، سند متصل ہو، 50 کے قریب اصول میں گنہگار نے کلاس کے اندر آن دا ریکارڈ بچوں کو سمجھائے جن کا تعلق سند متصل ہو کے ساتھ ہے. ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم تو بچے ہیں. کہاں سے لیے؟ یہ جو محدثین کی کتابوں کے ساتھ محبت، ایک ایک اصول کو درجنوں کتابوں سے پڑھنا ہے، کچھ بات یہاں ملے گی، کچھ وہاں، کچھ آگے، کچھ آگے، کچھ آگے. وہ میں نے چیزیں لکھائیں، پھر اس پر میری مستقل کتاب بھی ہے، وہ بھی چھپی نہیں ہے، صحیح حدیث کے اصول، یعنی وہ پوری کتاب بن گئی ہے. اتنی تفصیل کے ساتھ اس پر میں نے بات کی. توجہ کرنا، توجہ کرنا. سند متصل ہو، سند متصل ہو. سند متصل کیسے ثابت ہوگی؟ میں شیخ صاحب سے ملا ہوں، میں نے شیخ صاحب سے جو حدیثیں سنی ہیں وہی آگے بیان کر رہا ہوں. میں نے شیخ صاحب سے صحیح بخاری پڑھی نہیں. میں اپنے علاقے میں جا کر چھوڑوں، لمبی چھوڑوں کہ جی میں نے صحیح بخاری شیخ سے پڑھی ہے نا، پڑھی نہ ہو، بندہ بھی سیکھا ہوں، پڑھی بھی نہ ہو، محدثین تحقیق شروع کر دیں گے، وہ کہیں گے ابن بشیر مدلس ہے. مدلس کس راوی کو کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ راوی اپنے استاد سے وہ بیان کرنا جو اسے سنا نہیں، یہ مدلس ہے. اچھا، سند متصل ہو، اس کا اپوزٹ ہے منقطع. اس کا اپوزٹ ہے منقطع، بھی اس میں آ گئی، موصل بھی اس میں آ گئی، مرسل بھی اس میں آ گئی، تدلیس بھی اس میں آ گئی. 5-6 قسمیں منقطع میں آتی ہیں، 5 قسمیں منقطع میں، مرسل بھی آ گئی. درجن بار محدثین نے کتابیں لکھی ہیں مراسیل کے نام سے، المراسیل. نہیں لگی سمجھ؟ فلاں راوی نے فلاں سے نہیں سنا، فلاں راوی نے فلاں سے نہیں سنا. یہ بحث مراسیل کی بحث ہے، انقطاع کی بحث ہے. سند متصل کے اپوزٹ یہ بحث ہے. مراسیل ابن ابی حاتم، سبحان اللہ، امام ابو حاتم کے بیٹے، انہوں نے پوری کتاب لکھی مراسیل، ایسی روایت جمع کی دراسہ کیا. پھر امام ابو داؤد کی مراسیل، پھر امام کلدی العلائی رحمہ اللہ، مامجی کے شاگرد، ان کی جامع تحصیل فی احکام المراسیل. شیخ البانی صاحب کے شاگرد ابو اسحاق سمنودی رحمہ اللہ، سمنود یہ مصر کا کوئی شہر ہے، سمنود، وہاں سے تھے. انہوں نے تمام جو کتب مراسیل تھی محدثین کی، ان کو جمع کیا. پھر کتب جرح و تعدیل، جن راویوں پر بات کی فلاں نے فلاں سے نہیں سنا، کتب علل میں، کتب سوالات میں، کتب حدیث میں، وہ سارا ڈاٹا جمع کیا.
وہ اتنی موٹی کتاب ہے، الجامع فی المراسیل کے نام سے، الجامع فی المراسیل کے نام سے۔ میرے عزیزوں، میرے بیٹو، اس قدر ایک ایک مسئلے میں آگے بولو تفصیل ہے۔ جب ہمیں ان اصطلاحات سے، ان محدثین کے اصولوں سے محبت ہو جائے گی تو ہم پھر کشتیاں جلائیں گے، ہم پھر کشتیاں جلائیں، تاکہ ہم سچے وارث بنیں۔ یہ جن محدثین کے ہم نام لیتے ہیں بیٹو، وہ سچے وارث تھے، وہ سچے وارث تھے۔ یہ زندگی تھوڑی سی ہے، یہ زندگی معمولی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، آئیں ہم اپنے آپ کو مخلص کر لیں، ایک ایک اصول پر دراسے کریں، ایک ایک مسئلے کی تحقیق پر دراسے کریں۔ اپنے محدثین یہاں پڑھ رہے ہیں، تعلیم یہاں ہی مکمل کرنی ہے۔ ہاں، چھٹیوں میں لاہور بھی جائیں، چھٹیوں میں فیصل آباد، سندھ محدثین کے ساتھ زمانہ طالب علمی میں اٹیچ ہو جائیں، انشاءاللہ علم کے اندر وسعت آئے گی، پختگی آئے گی، محدثین کے ساتھ نسبت قائم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ابھی 5 منٹ ہیں، کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔